ارشاد بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ کیا جیسے کہ فاروق حبیب صاحب فرما رہے ہیں کہ پھنس گئے ہیں اس لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، یا واقعی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تحریک انصاف سے کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے حکومت سنجیدہ ہے، یا شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو وہ کوئی اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہی نہیں، باقی لوگوں کے ساتھ گرینڈ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا آج وزیر اعظم کی گفتگو سے؟ دیکھیے، اس سوال کے آنے سے پہلے دو باتیں کہ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کی بے عزتی ہو رہی ہے اور جس طرح انسلٹ ہو رہی ہے اور جس طرح لائنوں میں لگ کے بھی وہ چیزیں نہیں مل پا رہے اور کوڈ اور ٹیلی فون اور فلاں، پلیز اس پر نظر ثانی کریں یا بند کر دیں یا کم از کم لوگوں کی انسلٹ کرنا بند کر دیں۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب سے اور میں ان ساروں سے، بلاول بھٹو سب ساروں سے، مریم نواز صاحبہ جو اقتدار میں اس وقت ساری پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیلٹی سٹور سے ملے آٹے کا، یوٹیلٹی سٹور سے ملے گھی کا اور یوٹیلٹی سٹور سے ملے دالوں کا کھانا پکا کے 7 دن کھا لیں اور اگر آپ بیمار نہ ہوں تو میں جو سزا مجھے آپ کہیے گا میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی ہمارے ملک میں اب بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے درجہ دوئم کا گھی۔ یار بس کر دو، درجہ دوئم کا گھی کیا ہوتا ہے؟ یا سارے ہی درجہ دوم کر دو یا سارے ہی اول کر دو۔ اب آ جائیے اس پہ گرینڈ ڈائیلاگ پہ، میں اس کا حق میں ہوں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم کا ڈائیلاگ اینڈ کس پہ ہوا تھا؟ مذاکرات پہ۔ دوسری جنگ عظیم مذاکرات پہ۔ تیسری خدا نہ خواستہ ہوئی تو اس کا اینڈ مذاکرات پہ۔ اور یہ پاکستان ہم ساروں سے بڑا ہے، پاکستان ہم ساروں سے اہم ہے۔ ہمارا ملک بند گلی میں ہے، ہماری قوم بند گلی میں ہے، ہماری معیشت بند گلی میں ہے، ہمارے عالمی تعلقات بند گلی میں، ہم پوری دنیا میں مذاق بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ جس طرح کی حکومت کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اب ایف آئی اے نے ان سے مانگ لی ہے گرفتاری کی کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو گرفتار کرنا ہے۔ اب تو میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، یعنی اس سے بڑی میری ملک کی کیا بے عزتی ہوگی کہ اگر ایف آئی اے ان کو اریسٹ کر لے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیں 4 حکومتیں، شہباز شریف صاحب کی حکومت، نواز شریف صاحب کی حکومت، زرداری صاحب کی حکومت اور وہ جو مولانا صاحب کی حکومت۔ اب پھنس گئے، اب مسئلہ کیا؟ یہی جس معیشت پہ میں آپ مسعود بھائی ہم آج بھی میں بات کرتے تھے 3.5 سال تحریک انصاف پہ کہ انہوں نے برباد کر دیا، تباہ کر دی، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، وعدے دعوے نعرے نہیں پورے کیے، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں تھا، وہ معیشت اب غنیمت لگنے لگ گئی ہے۔ اس معیشت میں جو تباہ ہوئی تھی اس میں سستا پٹرول بھی مل رہا تھا، اس میں معیشت میں سستی بجلی بھی مل رہی تھی اور بجلی پوری بھی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی۔ اس معیشت میں کوئی قرضے لے بھی رہا تھا، کوئی قرضے اتار بھی رہا تھا، اور اس معیشت میں $9 ارب ہمارے اسٹیٹ بینک میں کبھی بھی نہیں تھا، جس میں سے $3 ارب نکال لیں سعودی عرب کے، یعنی 6 اور یو ای کے 5 ارب ڈالر۔ اس معیشت میں اپنا گھر بھی وہ ایک چلا رہے تھے، لنگر خانے پناہ گاہیں بھی چلا رہے تھے، احساس پروگرام بھی دے رہے تھے، کرونا ہینڈلنگ بھی ہوئی، ہیلتھ کارڈ بھی دیے انہوں نے، کسانوں کو قرضے بھی دیے، سبسڈی بھی دی جا رہی تھی، ڈیمز بن رہے تھے، 4 سنتی زون لگ رہے تھے، ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی۔ جس معیشت کے ہم اس وقت کہتے تھے کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت بہت تباہی پھیر دی، یعنی وہ معیشت ان تجربہ کاروں کے آگے، ان نااہلوں کی معیشت ان اہلوں کے آگے اور ان لوگوں کے تجربوں کے آگے تو ہم تو یعنی اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی عجیب و غریب ہے، ہماری وہ جو معاشی موڈیز کی ہے وہ منفی ہو گئی ہے۔ 2209 یعنی فخر زمان کا ریکارڈ توڑ دیا ون ڈے کا پٹرول نے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں بجلی 8 روپے یونٹ، گیس 40%، اور ابھی بھی بھائی جنہوں نے برودی سرنگیں بچھائی تھی وہ کس طرح یہ حکومت کر رہے تھے یہ چیزیں نہ کر کے، اگر آپ نہیں کر پا رہے۔ آپ سے تو ہمیں بہت توقع تھی، ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ یہ کوئی بہادری ہے پٹرول کی قیمت بڑھا کر IMF سے پیسے لے لینا، $1 ارب لے کر آ جائیں، 60 تو ہاں یہ اور پھر اس کے بعد کہتے تھے ہم آئیں گے، ہمیں تجربہ ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے، معیشت کا ستیہ ناش پہلے بھی تھا مگر اتنا نہیں تھا جتنا اب نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پرانے والوں کی مہربانیاں ہیں، اس سے پہلے وہ کہتے تھے ان سے پرانے والوں کی، ہر حکومت آنے والی یہی کہتی ہے۔ تو ہمیں اس کی ضرورت تو ہے کہ معیشت ہو اور بہت ضروری معاملات جو ہیں، جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں، اس پہ ڈائیلاگ کر لیں کہ ان پہ سیاست نہ کی جائے۔ بڑی اچھی بات کی شہباز شریف صاحب نے، لیکن کیا واقعی یہ سنجیدگی ہے
سنجیدگی کے ساتھ کی گئی ہے یہ بات؟ نہیں دیکھ مسعود بھائی، اب مثال کے طور پہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ ہے، وہ دہشت گرد ہے، اس کو کچل دینا چاہیے، وہ فساد ہے، ہمیں رد الفساد لانچ کرنا چاہیے، یہ اس پر بغاوت کا مقدمہ چلانا چاہیے، یہ اور ایک طرف فرا گوگی سے لے کر آپ سابق خاتون اول تک پہنچے اور دوسری طرف ڈائلاگ کی آپ دعوت دے رہے ہیں. یعنی آپ اگر ڈائلاگ میں سیریس ہیں تو ماحول تو بنائیں. اپنے آپ کے وزیر، آپ کی وزارت داخلہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خواہش ہے عمران خان کو اریسٹ کرنا. تو اب خدا کے لیے ایک تو یہ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر ان کو اپنی ضدوں اناؤں ساری پارٹیوں کو نکلنا پڑے گا، ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، تبھی مسائل حل ہوں گے. یہ کمپنی اگر پچھلی کمپنی نہیں چلی تو یہ کمپنی بھی نہیں چلنے والی. لہٰذا ان ساروں کو مل کے ملک کے لیے کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہوگا کہ اس پہ ہم نہیں بولیں گے، اس پہ ہم نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب پہلے مریم نواز صاحب کو کمپنی سے بڑھ کے پاکستان کی بات ہے، نواز شریف دے کہ کہاں پر ہم کھڑے میں، یہ میسج اگر نواز شریف دیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. کیسے چلے گا. اور ان ٹھیک جی